ایک شخص اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا اور بہت زیادہ تشدد کرتا۔ ایک مرتبہ وہ بازار گیا، بازار سے ایک انگوٹھی خرید کر اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ کچھ دنوں بعد میں اسے واپس لے لوں گا۔ اس کی بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی جگہ وہ انگوٹھی رکھ دی۔ اگلے ہی دن اس نے چپکے سے وہاں سے انگوٹھی اٹھائی اور سمندر میں جا کر پھینک دی۔ جب میں انگوٹھی سے طلب کروں گا وہاں نہیں ملے گی، مجھے بہانہ مل جائے گا اسے مارنے کا، اس پر تشدد کرنے کا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے ہی دن اس کے گھر میں مہمان آ گئے۔ بازار سے اس نے مچھلی خریدی اور گھر میں لا کر اپنی بیگم کو دے دی۔ جب اس کی بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا اور اس کے پیٹ سے وہی انگوٹھی دے کر حیران رہ گئی کہ یہ انگوٹھی اس نے گھر میں رکھی تھی لیکن اس کے پیٹ میں کیسے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی اٹھائی، پھر اسی جگہ انگوٹھی رکھ دی۔ جب کچھ دنوں بعد اس کے خاوند نے انگوٹھی مانگی تو اس کی بیوی نے فوراً وہ انگوٹھی لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی، تو وہ خاوند ہکا پکا رہ گیا، اتنا حیران ہوا کہ یہی انگوٹھی میں نے خود جا کر سمندر میں پھینکی تھی، لیکن یہ انگوٹھی مجھے واپس کیسے مل گئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے انگوٹھی دی تھی تو میں نے انگوٹھی کو بسم اللہ پڑھ کر کس جگہ رکھ دیا تھا، جیسے ہی آپ نے اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینکا تو اس انگوٹھی کو مچھلی نے کھا لیا اور وہی مچھلی بازار میں آئی اور اسی مچھلی کو آپ خرید کر گھر میں لے آئے۔ تو بسم اللہ کی برکت سے وہ عورت ظلم اور تشدد سے محفوظ رہی۔ بسم اللہ کی برکت سے آفتیں، بلائیں اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے شیاطین اور جنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ ہمیں بسم اللہ کے وظیفے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت بسم اللہ کا ورد ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اگر لباس پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر لباس پہنیں، لباس کو اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر لباس اتاریں۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لباس جن یا کوئی شیطان استعمال کرے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان چونکہ بہت موٹا تھا، صحت مند تھا، دوسرا انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ موٹا شیطان کہنے لگا کہ بھائی تم اتنے کمزور اور لاغر کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل مجھے جس انسان پر مسلط کیا گیا ہے وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نہ ہی میں کھانا کھا سکتا ہوں اور نہ ہی وہ پانی پی سکتا ہوں۔ پتلا اور کمزور شیطان کہنے لگا کہ تم اتنے موٹے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل میں جس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، جب کھانا کھاتا ہے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کھانا اور پانی میرے لیے حلال ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے میں بہت موٹا اور صحت مند ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ وضو کرنے سے پہلے پڑھ لے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر وضو کر لیں اس کا اتنا ہی جسم پاک ہوتا ہے اتنے جسم پر اس نے پانی بہایا۔ بسم اللہ کے بہت ہی فضائل ہیں، بہت ہی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے جنتوں کی سیر کی، میں نے 4 نہروں کو دیکھا، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ نہریں آتی کہاں سے ہیں اور جاتی کہاں ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جاتی تو حوض کوثر میں ہیں لیکن آتی کہاں سے ہیں مجھے بھی معلوم نہیں ہے، آپ اپنے رب سے التجا کریں، یا تو وہ آپ کو دکھا دے گا یا بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ حضور پاک نے اپنی آنکھیں بند کی، وہ فرشتہ
پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے ایک درخت دیکھا کہ جس کے نیچے ایک سفید موتی کا قبہ معلوم ہوا، اس کا دروازہ بند اور سونے کا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ اگر پوری دنیا کے انسان اور جن اس پر بیٹھ جائے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چاروں نہریں اس قبے سے نکل رہی ہیں۔ حضور پاک یہ نظارہ دیکھ کر واپس پلٹنے لگے تو فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قبے کو دیکھنا نہیں چاہیں گے، کھولنا نہیں چاہیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ تو بند ہے، کی چابی بھی نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ کے میم سے پانی کی، اور اللہ کے ہاتھ سے دودھ کی، اور الرحمن کے میم سے شراب کی، اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر کو میں نے دیکھ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص آپ کی امت میں سے خالص نیت کے ساتھ ریا سے بچتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ یہ میرا ذکر کرے گا، میں اس شخص کو ان چاروں نہروں سے پانی پلاؤں۔